حکومت کے کچھ فیصلے جو پچھلے تقریباً 1.5 سال اور میرے خیال سے آلموسٹ 15 منتھ سے یعنی مارچ 2020 سے لے کر آج کے دن تک ہم ناٹ شور کہ آنے والے سال مکمل تک بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے بات نوٹ کیجئے گا کہ آنے والے مکمل سال تک کچھ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ کیونکہ میرا تعلق تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہے تو میں تعلیم کی ہی بات کروں گا، باقی شعبے کے ایکسپرٹ انہیں کی بات کریں۔ تو میں تعلیم کی بات کروں تو اسٹوڈنٹس ہوں، ٹیچرز ہوں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہوں، اسکول ہوں، کالجز ہوں، گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہوں، گورنمنٹ کے ٹیچرز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، یعنی ایجوکیشن کے کسی بھی سسٹم کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے کافی سرو کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً اسکول کے اوپن ہونے، کالجز کے اوپن ہونے اور یونیورسٹیز کے اوپن ہونے کے فیصلے کو چینج کرتے رہنا اور پھر بچوں کو ڈپریشن کا شکار کرتے رہنا، بچوں کو انزائٹی کا شکار کرتے رہنا، بچوں کو ایک ایسی سوچ دے دینی کہ شاید ایگزام نہ ہو۔ بچے تھوڑا سا پریپیئر ہوتے ہیں، یار ابھی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، ٹیچر ڈسکس کرتے ہیں، اسکول ڈسکس کرتے ہیں، بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیٹ شیٹ چینج ہو جاتی ہے۔ پہلا فیصلہ اس سال کا جب ڈیٹ شیٹ کا آیا ہے وہ آلموسٹ 21 اور 22 مئی تھا، یعنی چھوٹی عید کے 5-6-7 دن کے بعد ہم نے اپنے بچوں کو تمام شیڈول دیا، ٹیسٹ سیریز ہم نے مکمل کر لی۔ اب ہم نے صرف بچوں کو ڈیفرنٹ پیکیجز کے ساتھ لے کے جانا تھا اور بچوں کی تیاری بہت اچھی ہو جانی تھی۔ اب بچہ مئی میں نہیں ہوا، اعلان ہوا اب 20-22 جون کو ہوں گے، پہلے 10th کے ہوں گے، پھر سیکنڈ ایئر کے ہوں گے، یعنی 10th اور سیکنڈ کے اکٹھے ہوں گے، پھر بعد میں 9th اور فرسٹ ایئر کے ہوں گے۔ تو جو 9th اور فرسٹ ایئر کے بچے بہت زیادہ ڈل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب اعلان ہوا کہ 24 جون سے 10th کے ہوں گے، 26 جون سے ایف ایس سی سیکنڈ ایئر کے ہوں گے، تو اس کے بعد بھی اسٹوڈنٹس جو ہے انہوں نے حکومت کو یرغمال بنایا کہ ہماری حکومت اتنی ہی کمزور ہے کہ چند اسٹوڈنٹس کے باہر نکلنے سے اپنے فیصلے کو بدل دیا، اور ڈرتے ہیں کہیں بچے فیل ہو گئے، ہماری حکومت ڈرتی ہے، ہمارے وزیر ڈرتے ہیں کہ بچے فیل ہو گئے تو ان لوگوں پہ الزام نہ لگ جائے کہ انہوں نے ٹائم کم دیا۔ اوورال دیکھا جائے سینیریو تو میرے خیال سے بچوں کو عام سالوں سے زیادہ ٹائم ملا۔ بچوں کے پاس عام جتنے بھی ایئرز سے پچھلے جتنے بھی ایئرز ان سے زیادہ ٹائم ملا۔ 12 مہینے تو عام طور پہ ملتے ہیں، یہاں 14 سے 15 مہینے بھی ملے، اور جن بچوں کی تیاری بہت اچھی تھی ان کی ہے بھی اور وہی آگے جائیں گے، اور جن کی نہیں ہے انہیں آپ 2 اور مہینے بھی دے دیں وہ اسی سستی، کاہلی اور ناکامی کا شکاری ہوں گے۔ یہ ہسٹری ہے کہ جو کامیاب ہونے والے بچہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایگزام کب ہیں اور کب نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری تیاری کیسی ہے۔ چاہے اس سے کل پیپر لے لیا جائے، اس کے پھر بھی 95% سے پلس مارکس آ جائیں گے، یا اس سے 4 مہینے بعد پیپر لیا جائے، وہ اپنی تیاری کو ختم نہیں کرتا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ نوجوان ہوتے ہیں جو پورا سال نہیں پڑھتے اور آخری 1 مہینہ اتنی محنت کرتے ہیں، ماں باپ بھی دیکھتا ہے ساڑا کاکا بڑی محنت کر رہا ہے، اور وہی بچے باہر نکلے ہیں۔ پھر وہی بچوں نے احتجاج کیا اور ہماری حکومت کو یرغمال بنا لی، اور حکومت کے پاس اتنا بھی سیلف ڈیفنس میں ڈیسیجن نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا، اور انہی لوگوں نے حکومت کو یرغمال بنایا۔ ہماری حکومت اور وزیروں نے اس سسٹم کو، ایجوکیشن کے منسٹر جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پروونشل منسٹر ہوں یا فیڈرل منسٹر ہوں، انہوں نے بچوں کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹ کو ایکسٹینڈ بھی کر دیا، اور یہ بھی فیصلہ کیا کہ صرف 4 پیپر ہوں گے میٹرک کے اور 3 پیپر ہوں گے انٹر کے۔ اب یہ فیصلہ بھی بچوں کے حق کے لیے خلاف ہے۔ نمبر 1 کیوں خلاف ہے؟ وہ بچے جو امپرومنٹ دے رہے تھے اور جنہوں نے MBBS یا انجینئرنگ کالجز میں جانا ہے، اور وہ خاص طور پہ اکثر ان بچوں میں سے جو سائنس سبجیکٹ میں 100% مارکس ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئی، ان کے سائنس سبجیکٹ میں بہت اچھے مارکس ہیں، آلموسٹ 95% سے پلس مارکس ہیں، 98%، 99%، 97% ہر سبجیکٹ میں جو سائنس سبجیکٹس ہیں، جس میں بایو، کیمسٹری اور فزکس۔ وہ امپروو کرنا چاہتی تھی، اردو انگلش کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں اس دفعہ حکومت اس کی امپرومنٹ کے لیے کیا کوشش کرے گی؟ اگر ان کو امپرومنٹ کے نام پر ایک ایسا صدمہ پہنچایا جائے گا کہ 2 4 نمبر بڑھا دیے جائیں، یہ فضولیات ہیں۔ امپرومنٹ میں جب بچہ امپرومنٹ دیتا ہے تو بہت سارے فیملی ممبرز ان کو تیاری کرواتے ہیں، اکیڈمیز پڑھتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، اور وہ بچے اپنے ان سبجیکٹوں میں 50، 60، 70 اور 80 مارکس تک بھی امپروو کر لیتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک بچے کے دونوں پارٹس میں، انگلش کے دونوں پارٹس میں 121 مارکس تھے، اس سے جب امپروو کیا تو 180 پلس ہو گیا۔
اردو میں 140 مارکس تھے. جب دونوں امپروو ہو گئے تو 175 پلس مارکس اس کے بنے. یعنی صرف 2 سبجیکٹ امپروو کرنے سے آلموسٹ 70 to 80% مارکس 70 to 80 مارکس. جب یہاں ہماری حکومت کیا فیصلہ کرے گی ان بچوں کے لیے, اس کی نسبت جو عام بچہ ہے اور ان کا جب میرٹ بنتا ہے MBBS میں, تو مارکس جو کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میرٹ ان کا کم ہوتا ہے, یا مارکس کم آتے ہیں, وہ بھی آرٹ سبجیکٹ ہی ہیں, سائنس نہیں ہے. تو یہ انتہائی غلط فیصلہ ہے حکومت کا کہ بچوں کی کیپیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ نے آرٹس کو ختم کر دیا. اور کچھ بچے جو سائنس بیچارے کمزور ہوتے ہیں, انہوں نے آرٹس کی وجہ سے ہی 1% قائم کرنی ہوتی ہے اور آگے جانا ہوتا ہے. یہاں پہ وہ بچے کیا کریں گے؟ ہمارے بچے بڑے خوش ہو رہے ہیں, اور کچھ بچوں نے تعریف بھی کر دی, واؤ 4 سبجیکٹ رہ گئے, 3 سبجیکٹ رہ گئے, ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ کے بندو, یہ نقصان پہنچے گا آپ کو, یہ آپ کو نقصان پہنچے گا. 12 مہینے کے اندر میں سے 8 مہینے آپ کے پاس تھا شارٹ سلیبس کو تیار کرنے کے لیے, اور 8 سے 9 مہینے, اور شارٹ سلیبس بھی آپ کا آلموسٹ میٹرو کا 50 to 60% ہے, اور انٹر کا 60 to 70% ہے. اگر وہ بھی بچے 12 مہینے میں نہیں کر سکے تو میرے خیال سے آگے آپ 4 مہینے بھی دے دیں, یہ نہیں کر سکیں گے. احتیاط کرنے والے بچے کون تھے, جا کے ان کو دیکھیں تو صحیح. اور دوسری بات ہے, اسکول آپ نے بند کیا, ہر کاروبار, ہر سسٹم اوپن ہے, ہر چیز سسٹم اوپن ہے. جہاں کوئی بھی SOPs پہ عمل نہیں ہوتا, صرف اسکولس ہی بند کرنے تھے آپ نے, کالجز ہی بند کرنی تھی, یونیورسٹیز ہی بند کرنی تھی. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر گئے, ان کے ایڈمیشن ہوئے فیبرری میں, اور مارچ میں ان کی کلاسز تھیں, لیکن یونیورسٹیز کلوز. 2020 کی بات کر رہا ہوں. انہیں 3 سیمیسٹر گزر چکے ہیں, آن لائن پڑھ رہے ہیں, آن لائن پیپر ہو رہے ہیں. آن لائن پیپر کیسے دیتے ہیں, یہ کسی وزیر سے چھپا ہوا نہیں ہوا, ہمارے وزیر اعظم سے بھی نہیں چھپا, کسی منسٹر سے نہیں چھپا ہوا, HSC کے چیئرمین سے نہیں چھپا ہوا, یونیورسٹیوں سے نہیں چھپا ہوا. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں, وہ جھوٹ بول رہے ہیں, انتہائی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کیسے آن لائن وہ پیپر دیتے ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کے کمبائن پیپر دے رہے ہوتے ہیں. جتنا مرضی اوپن آپ بک کر لیں, مشکل بنا لیں گے, پھر بھی کمبائن ہوتا ہے. کہاں جائیں گے؟ یہ پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے یار, جہاں ٹیچر کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اسٹوڈنٹ کی سوچ شروع ہو جاتی ہے. ہاں, یہ یاد رکھنا. تو یہاں پہ ایک بڑا ایک ایشو تھا. اسٹوڈنٹس مجھ سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا بھائی نوجوان کیا کر رہے ہو؟ کہ سر میں IT کر رہا ہوں, CS یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. کس یونیورسٹی سے؟ اس یونیورسٹی سے, میں نام نہیں لوں گا. کہتے سر 1.5 سال ہو گیا, ہمیں پروگرامنگ کی ABC نہیں آتی. ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی پاکستان کے ون آف دا فائنسٹ یونیورسٹیز کے ساتھ, جو ٹیچرز ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا آن لائن سسٹم کتنا فائدہ مند ہے؟ کہتے سر آن لائن سسٹم میں پڑھا تو سکتے, پریکٹیکل کیسے کروائیں گے؟ بچوں کو کھینچیں گے کیسے؟ الیکٹریکل انجینئرنگ کے پریکٹیکل کیسے کروائیں گے؟ میکینیکل انجینئرنگ کے پریکٹیکل کیسے کروائیں گے جب بچہ پریکٹیکل سکلز ہی نہیں سیکھ سکے گا؟ سول کے پریکٹیکل کیسے کروائیں گے؟ میڈیکل کے پریکٹیکل کیسے کروائیں گے؟ حتیٰ کہ IT کے بھی پریکٹیکل نہیں ہو سکتے گھر میں بیٹھ کے. ہر بچے کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے, جو لیبس کے اندر ہوتی ہیں, جو ٹیچر سامنے کھڑا ہوتا ہے, پڑھا رہا ہوتا ہے, سمجھا رہا ہوتا ہے, لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ بچے جب 4 سال بعد, یعنی 2 سال تک گزرنے والے ہیں, یہ اگست میں ختم, بلکہ جولائی میں پیپر ہو جاتے ہیں, جون جولائی میں, جب 2 سال گزر جائیں گے اور اس کے بعد 2 سال اگر ریگولر بھی رہیں گے تو بچوں کو آتا کخ نہیں ہوگا, کچھ نہیں آتا ہوگا, نیل, ٹوٹل نیل ہوں گے وہ بچے. جب 2 سال بعد آپ کی حکومت ہو یا نہ ہو اس حکومت کی, جب یہ بچے مارکیٹ میں جائیں گے, ان بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا, اور جس کی بھی حکومت آئے گی یہ بچے ان کے خلاف احتجاج کریں گے, آپ ہمیں جابز نہیں دیتے. تو یہی لوگ روئیں گے, اگر انہیں کی حکومت ہے, یہ روئیں گے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا ہے, ہم نے اسکول کالجز یونیورسٹیز کو کیوں بند کیا. چھوٹے بچوں کی بات کر لیں تو ماں باپ پریشان ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروائیں یا نہ کروائیں. ابھی کروانے 2 ہفتے بعد, ہفتے بعد اسکول بند ہو جائیں. کہاں کی پالیسیز ہیں آپ, کہاں کے رولز ہیں آپ کے؟ کیوں بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کرنے پہ ہم سارے تلے ہوئے ہیں؟ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کنٹرول کون کر رہا ہے, ہمارا سسٹم کو کنٹرول کون کر رہا ہے, اور ہم سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. ہم نے بچوں کو لے کے کہاں چلنا ہے؟ اسکولوں کی بات کرتے ہیں نا آپ لوگ, زیادہ پھیلتا ہے. بازاروں میں کیوں نہیں, ٹریننگ انڈسٹری میں کیوں نہیں, ہوٹلز میں کیوں نہیں؟ ہر جگہ تو اوپن ہے, کر لے جو کرنا آپ نے. ایجوکیشن کے خلاف ہے آپ کے سارے فیصلے. کیوں؟ یہ کمزور طبقہ ہے, کیوں یہ شریف طبقہ ہے. اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیا, بدماش تھے نا وہ اسٹوڈنٹس, کچھ نہ کچھ ان میں سے. میں شریفوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 1% اسٹوڈنٹ سے, صرف تمام اسٹوڈنٹ میں سے. اور اچھا اسٹوڈنٹ کبھی بھی احتجاج نہیں کرے گا, نہ ہی منسوخ ہونے کا کہے گا. وہ کہے گا اچھا ہے پیپر ہو جائے, میری تیاری ہے, اوکے ڈن, فری. مینٹلی فری ہو جائیں گے بچے, بھائی پیپر لے لیں جلدی سے. نہیں تو میں اگر اپنے بچوں کی بات کروں, ہم نے آن لائن بھی پڑھایا, آف لائن بھی پڑھایا, بچوں کو جیسے بھی انگیج کرنا تھا ہم نے کیا. ایک بچہ 5 دفعہ بک ختم کر چکا ہے.
اب ان کا پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا, کہتے اتنی دفعہ کر لیا, رٹا لگا لیا, پڑھ لیا, پڑھنے کو دل نہیں کرتا ان کا بار بار. جہاں مارکس اور ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تعلیم ہی ایک ہمارے پاس جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے, تعلیم ہی ایک شعبہ ایسا ہے. امتحان کے خلاف بہت سارے 9 10 منسوخ کیا جائے, پریس کر رہے ہیں. جو پریس کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ان کو بات کرنی آتی نہیں ہے, گالیاں دے رہے ہیں احتجاج کے درمیان. کیسے احتجاج کریں گے؟ پیپر منسوخ کیا جائے. کون کر رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں بس آگے بڑھتے جائیں, ڈگریاں ہمیں ملتی جائیں, اور بعد میں یہی لوگ روئیں گے, یہی بچے روئیں گے, اور ہماری حکومت جو بھی اس وقت کیوں رو رہے گی. تو یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. لاسٹ ایئر کیا تھا انہوں نے امپرومنٹ کر کے, بچوں کا اچھا سلوک ہوا تھا. اور اس سال بھی یہ جو انہوں نے 4 پیپر یا 3 پیپر کا ایک شوگر لگا دیا ہے, یہ بھی تماشا نہیں ہے اور کیا ہے؟ تعلیم کا مذاق نہیں ہے. جن بچوں نے میٹرک کے بعد آرٹس کرنا ہے, ایف اے کرنا ہے, وہ کہاں جائیں گے؟ اردو انگلش تو پڑھے نہیں انہوں نے, وہ کہاں جائیں گے؟ جنہوں نے بعد ایف اے کے بعد جنہوں نے اردو یا انگلش کی فیلڈ میں جانا, بی اے یا بی ایس انگلش میں جانا, بی ایس اردو میں جانا, وہ کہاں جائیں گے؟ کم از کم اردو اور انگلش کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. تو کیا چاہتے ہیں نیکسٹ ایئر بھی بچوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے, بچوں کو ڈسٹرب کیا جائے, اسکول اداروں کو ڈسٹرب کیا جائے, تعلیم کے شعبے کو ڈاؤن کیا جائے؟ کہ نہیں چاہتے تو کم سے کم پرائیویٹ ایسوسیشن والوں کو بھی ساتھ ملائیں, گورنمنٹ ایسوسیشن والوں کو بھی ساتھ ملائیں, ایک پراپر ڈیسیشن کریں. پیپر کم لینا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے, پیپر نہ لینا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے, اور ڈے بائی ڈے پیپر لیٹ کر دینا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. بچوں کے مطالبات میں سے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں, ڈفرینٹ بچوں کے انٹرویو کروائیں, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں جو اسکولس کے آنرز ہیں یا اسکول کو لے کے چل رہے ہیں. تو کم از کم آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, حکومت سے ریکویسٹ, اور میرے پیغام اگر پہنچا سکیں تو لازمی پہنچائیں کہ نیکسٹ ایئر بچوں کا سال ضائع نہ ہونے دیں. اس سال جو آپ نے کرنا تھا کر لیا, پچھلے سال جو کرنا تھا وداؤٹ ایگزام آپ نے پروموٹ کر دیا, لیکن کم از کم آنے والا سال ضائع نہ کریں. شارٹ سلیبس ہے تو ابھی سے انسٹیٹیوٹس کو بتا دیں, فل سلیبس ہے تو ابھی سے بتا دیں, اور جو ڈیسیجن کریں اس پہ پختہ ہو جائیں بھائی, پکے ہو جائیں اس پہ یار, کہ ہم نے جو فیصلہ کر دیا سو کر دیا, ہم کسی کے دباؤ پہ نہیں آئیں گے. نہیں تو اگلے سال بھی بچے کھڑے ہو جائیں گے مارکیٹ میں, فیض آباد میں دھرنا دیں گے, اور آپ لوگ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ایسا نہ کریں یار, ایسا تو نہ کریں. ابھی سے پلان دیں نا, نیکسٹ ایئر 9th اور 10th کیا ہوگا. میرے جو 9th کے بچے ہیں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں سر 10th میں نیکسٹ ایئر ہم کیا کریں گے, یا شارٹ ہوگا یا پیپر کب ہوں گے, کوئی فیصلہ کریں. وہ قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہی تھی کہ وہ فیصلہ جب سوچ سمجھ کے کر لیتے تھے اس کے بعد اس پہ ڈٹ جاتے تھے. ان کا فیصلہ اٹل ہوا کرتا تھا, اس فیصلے کو چینج نہیں کرتے تھے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کہیں کہ ہاں کچھ فیصلے اور ہوتے ہیں, لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے. کرونا اب سب کو ویکسین لگ گئی ہے, 18+ کو بھی آپ نے ویکسین لگانا شروع کر دی ہے. چھوٹے بچوں کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلی بات ہے سائنٹیفک ریسرچ تو پڑھ کے دیکھیں, اس چیز کو تھوڑا سمجھیں کہ بچوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں, اور یہ بچے کل کو وہ پریشان کریں گے آپ کو, ہمیں بڑوں کو. حقیقت بات ہے آپ ہینڈل نہیں کر سکیں گے, آنے والی کوئی بھی حکومت کوئی بھی دور اس کو ہینڈل نہیں کر سکے گا. جو بچے 9th میں 3 سپلیاں لے کے 4 سپلیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال, آپ نے پروموٹ کر کے ان کو پاس کر دیا. وہ بچے اور جن بچوں نے 50% لیے تھے اپنی محنت سے سارے سبجیکٹ پاس کیے تھے, وہ بچے برابر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے مطابق برابر ہو سکتے ہیں. آپ نے پروموٹ کیا, اس کے زیادہ نمبر بن گئے جن کی سپلیاں تھیں, اور جو پاس ان کے مارکس کم. کہاں کا انصاف ہے یہ کہ ایک بچہ اپنی محنت سے صرف پاس ہو رہا ہے اور ایک بچہ فیل ہوتا ہے اور آپ اس کو پاس کر دیتے. اس دفعہ بھی آپ ڈر رہے ہیں, حکومت سے میں بات کر رہا ہوں, وزیروں سے بات کر رہا ہوں, ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ بچے الزام نہ لگا دے کہ ہم فیل ہوئے تو حکومت کی وجہ سے ہوئے ہیں. بھائی جنہوں نے ہونا وہ انہوں نے ہونا ہے, اور جنہوں نے اچھا پڑھنا انہوں نے پڑھنا ہے, انہیں فکر ہے. میرے بہت سارے اچھے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی, ان کے انٹرویو لیے, میں نے پوچھا وہ کہتے پیپر ہونے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. کہ ہم ایک چیز پڑھ کے بور ہو گئے ہیں, ٹیسٹ دے کے بور ہو گئے ہیں. جہاں کچھ چیز ہے اس کو ریزالو کیا جائے, سوسائٹیز کو ساتھ بٹھایا جائے, تنظیموں کو ساتھ بٹھایا جائے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں, پاکستان کے فیوچر آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں, اسٹوڈنٹس کا تو فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے نا بھائی. حکومت سے بات کر رہا ہوں, وزیروں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے نہیں. تو کم از کم اس کو دیکھیں یار, یہ میرا پیغام شیئر کریں, پہنچائیں یار لوگوں تک. اور میرا ہر بندہ یہی بات کر رہا ہوگا, ایک سینسیبل بندہ کوئی بھی ہے یہی بات کر رہا ہوگا کہ ان کو حکومت کے فیصلوں سے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوتی. جب بھی ہم فیصلہ سوچتے ہیں ہم پریشان ہوتے ہیں. جیسے ایگزامپل کے طور پر میں نے کل بچوں کو کہا تھا کہ آپ نے انگلش لکھا ہے, ہم نے انگلش کی تیاری کریں گے 3-4 دن, پھر باقی سبجیکٹ اسی طریقے سے ریوائز کریں گے. رات کو پیغام پہنچا بھائی انگلش اردو اسلام ہے, واہ یار. ایک بچے کا میسج ملا, صحیح ہے دیکھیے اب کیا کریں. میں نے کہا بیٹا ہم کیا کر سکتے ہیں,
ہم بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, ہمت دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور حکومت بغیر سوچے سمجھے کسی سے مشورہ کیے بغیر ہی اس فیصلے کو چینج کر دیتی ہے, اور بچے ہمارا ایک طرح کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو نہیں کرتے ہیں, استاد مذاق نہیں, یہ فیصلوں کا مذاق ہے. لیکن سر آپ نے کیا کہا تھا, یہ ہم محنت کر کر کے ہفتہ ہو گیا, انگلش پڑھ کے, اردو پڑھ کے, اسلامیات پاس پڑھ کے تھک گئے, ٹھیک ہو, یہ دیکھو یہ فیصلہ آ گیا. بھائی جان, میرے محترم وزیر تعلیم صاحب, وزیر اعظم صاحب, جتنے بھی پروونشل کے وزیر, ہم سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ایئر کی پلاننگ بھی ابھی سے کر لیں, اور جو کر لیں اس پہ ڈٹ جائیں. 10th کی تیاری 6 to 8 منتھ میں بہت ٹائم ہوتا ہے, یہ 12 مہینے ہوتے ہیں, اور بہت ہے یار, اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ بچوں کی تیاری نہیں ہے. جن کی ہے اور جن کی نہیں ہے سو نہیں ہے, یاد رکھیں, اس پہ پریشان نہیں ہونا. نیکسٹ ایئر کی پلاننگ ابھی کریں, اتنا منتھ نیکسٹ ایئر کی پلاننگ کریں, اور بچوں کو بتا دیں شارٹ سلیبس ہے, فل سلیبس ہے, 4 بکس ہیں, 8 بکس ہیں, مارچ میں پیپر ہے, جون میں, جولائی یا اگست میں پیپر ہے. بچہ ٹینشن فری ہوگا, اسکول ادارے اسی مطابق اپنے شیڈول بنا کے آپ کو پرووائڈ کریں گے, اور بچوں پہ فل فوکس کریں گے. امید ہے یہ پیغام کہیں نہ کہیں آپ تک پہنچ جائے گا.